الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سر کا مسح کیسے کیا جائے گا، یعنی سر کے مسح کرنے کا طریقہ ہم کل کی حدیث میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کی جو حدیث ہے یہ کانوں پر مسح کرنے کے بیان میں ہے، یعنی کانوں پر کیسے مسح کیا جائے گا۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فی صفة الوضوء قال ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں، مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو، اور یہ عبادلہ اربعہ میں سے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں عبادلہ اربعہ سے کون لوگ مراد ہیں، تو انہی میں سے یہ عبداللہ بن عمرو ہیں، جن کے والد ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بیٹے یہ جو یعنی ان کے والد اور یہ خود دونوں صحابی ہیں۔ ان دونوں نے فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا، اور یہ اپنے والد سے پہلے یعنی عمرو بن عاص سے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور یعنی یہ جو ہے عبداللہ بن عمرو، ان کے درمیان اور ان کے والد کی پیدائش کے درمیان صرف 12 سال کا فرق ہے، یعنی گویا کہ عبداللہ بن عمرو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عمرو سے صرف 12 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے مشائخ۔ اور یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، احادیث میں ان کے اور بھی بہت سارے فضائل وارد ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ حدیث کی کتابوں میں انہیں پڑھیں گے۔ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وضو کے صفات کے بیان میں، یعنی وضو کے طریقے کے بیان میں، کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے وضو کیا جائے۔ ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وارد ہے اس سلسلے میں، تو اسی سلسلے میں یہ اسی یعنی روایت میں یہ ٹکڑا بھی موجود ہے۔ قالا فرمایا انہوں نے ثم مسح برأسه، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصبعن کے معنی انگلی، تثنیہ ہے اصبعین، جمع اصابع، ادخلا کے معنی داخل کرنا، اور انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو، کون سی انگلیاں، اس کی صفت ہے السباحتین، سباحہ کے معنی تسبیح بیان کرنے والی، سباحہ کے معنی تسبیح بیان کرنے والی، تو اس سے مراد اس سباحہ اس انگلی کو کہا جاتا ہے جو انگوٹھے کے بغل میں ہے، جو انگوٹھے کے بغل میں جو انگلی ہے اس کو سباحہ کہا جاتا ہے۔ اور سباحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ تسبیح کے وقت، اللہ رب العالمین کے ذکر کے وقت اس انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے، تشہد میں، خاص طور سے تشہد میں اس انگلی سے اشارہ کیا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو سباحہ کہا جاتا ہے، یعنی تسبیح بیان کرنے والی انگلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، شہادت کی انگلی، تو کیا کہا جاتا ہے، شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور اس کو عرب کے لوگ سبابہ بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے، سبابہ۔ سبہ کے معنی ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا، چونکہ لوگ جب جھگڑا کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، تو برا بھلا کہتے ہیں، تو اسی انگلی سے کیا کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کے وقت اسی انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں، تو اس کو سبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں سباحہ کا لفظ آیا ہوا، یعنی شہادت کی انگلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا، اور یہاں پر انگلیوں کو داخل کیا، یہاں پر پوری انگلی نہیں مراد ہے، کبھی کبھی بولا جاتا ہے کل، لیکن مراد ہوتا ہے کیا، جز، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ کہتے ہیں بھئی فلاں انگلی کٹ جائے تو کیا کہتے ہیں، فلاں کا ہاتھ کٹ گیا، تو ہاتھ تو کہاں سے ہوتا ہے، پورا ہاتھ کٹ گیا یا صرف انگلی کٹتی ہے؟ ہاں، تو انگلی کٹ جائے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ کٹ گیا، تو اس طرح سے کبھی کبھی کل بولا جاتا ہے، لیکن
मुराद क्या होता है वहाँ पर, उसका कोई खास जुज और टुकड़ा होता है। तो इसी तरह से कहा गया हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों अंगुलियाँ कानों में दाखिल की। तो इससे क्या मुराद है, अंगुली का सिरा है, सिर्फ पोर जो ऊपर वाला हिस्सा है सब्बाहा का, शहादत की अंगुली है, उसके ऊपरी वाले हिस्से को, सिरे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों में दाखिल किया। व मसहा बि इबहामैहि, इबहाम के माने अंगूठा, और आपने अपने दोनों अंगूठों से, तस्निया है इबहामैन, और बा हरफ जर की वजह से ये मजरूर है, हालत जर में है, मजरूर है क्योंकि तस्निया के इराब हालत जर में या माक़बल मफ्तूह होता है। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों के ऊपरी हिस्से पर मसह किया। ज़ाहिरुल उज़ुन, कान का ज़ाहिर यानी ऊपरी हिस्सा, पीठ जिसे कहते हैं। तो कान का एक अंदरूनी हिस्सा है और कान का एक बाहरी हिस्सा, उसी को ज़ाहिरुल उज़ुन कहा जाता है। वह ज़ाहिरा उज़ुनैहि, अपने दोनों कानों के ऊपरी हिस्से पर दोनों अंगूठों से मसह किया। तो इस हदीस के अंदर ये मसह का तरीक़ा बयान किया गया। पहली बात तो ये कि इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि वज़ू में सर के मसह के साथ साथ दोनों कानों पर भी मसह किया जाएगा। ठीक है मशाइख, दोनों कानों पर मसह करने की ये हदीस दलील है। क्योंकि और कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन, वहाँ पर कानों पर मसह करने का जिक्र नहीं है। ठीक है, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन, यानी चेहरा धुलने का जिक्र है, दोनों हाथों को धुलने का जिक्र है। इसी तरह से सर पर मसह करने का जिक्र है और दोनों पैरों को धोने का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद में हुक्म दिया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सर का मसह करो, अल्लाह के रसूल ने जब सर का मसह किया तो आपने सर के मसह के साथ साथ कानों का भी मसह किया। ठीक है, कानों पर भी मसह किया, जिससे ये मालूम हुआ गोया कि कान ये सर का हिस्सा हैं, दोनों कान ये सर का हिस्सा हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से ये बयान किया, ये हमारे लिए वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान में जो सर पर मसह करने का हुक्म दिया है, तो सर से मुराद गोया कि जो कान है वो भी सर का ही हिस्सा है और कानों पर भी मसह किया जाएगा। ठीक है मशाइख, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो हुक्म दिया है कि सर का मसह करो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आयत की तफसीर बयान की अपने अमल से, यानी करके आपने वज़ू दिखाया। तो आपने जब वज़ू किया तो सर के साथ साथ कानों का मसह किया, जिससे ये हमें मालूम होता, हमारे लिए वाज़ेह होता है कि कान जो है ये सर का हिस्सा है, और लिहाजा दोनों कानों पर भी मसह, सर के साथ दोनों कानों पर भी मसह करना वाजिब और ज़रूरी है। और एक हदीस है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मौकूफ़ है, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अल उज़ुनानी मिनर रअस, कि दोनों कान ये सर का हिस्सा है, लिहाजा सर पर मसह करने के साथ साथ दोनों कानों पर भी मसह करना ज़रूरी है। और उस पर सर कानों पर मसह करने का तरीक़ा क्या है, इससे पहले हदीस में बताया गया, तर्जुमा किया गया, वहाँ पर आप लोगों के लिए वाज़ेह है कि किस तरह से, यानी दोनों अंगुलियों को के दोनों पोरों को, शहादत की अंगुलियों के पोर को कान में दाखिल किया जाएगा, और उससे कान के दाखिली हिस्से का, यानी जो अंदरूनी हिस्सा है उस पर फेरा जाएगा, उसको मसह किया जाएगा। और जो अंगूठा है इसको कान का जो ज़ाहिरी हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, उससे कान के ऊपर मसह किया जाएगा। और हिकमत क्या है इसमें कानों पर मसह करने की, जिस तरह से और आज़ा सर का मसह किया जाता है और आज़ा को धोया जाता है तो कान पर मसह किया जाता है। उलमा ने कहते हैं कि हिकमत यह है ताकि जिस तरह से हदीस में वारिद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वज़ू करता है और अच्छी तरह से वज़ू करता है तो उसके सारे गुनाह उसके जिस्म से झड़ते हैं, यहाँ तक कि नाखून से, उसके नाखून के नीचे से गुनाह क्या है, झड़ जाते हैं। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा तवद्दअ अर्रजुलुल मुस्लिम खरजत खतायाहु मिन समइही व बसरिही व यदैही व रिजलैही फ़इन क़अद क़अद मग़फ़ूरन लहू, कि
جب کوئی مسلمان شخص وضو کرتا ہے تو اس کے کان سے، اسی کی آنکھ سے، اس کے دونوں ہاتھوں سے اور اس کے دونوں پیروں سے کیا ہے؟ گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو آدمی کیا سر کے ساتھ کان کا بھی مسح کرتا ہے، تو گویا کہ کان کے جو گناہ ہے، آدمی کوئی ایسی بات جو اس کے لیے سننا حرام تھا، سننا جائز نہیں ہے، کان سے بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، تو کانوں پر بھی مسح کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ گویا کہ کان سے کے بھی سارے گناہ کیا ہے؟ نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ۔ اس کے بعد حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ، استيقظ يستيقظ استيقاظ کے معنی بیدار ہونا، احدکم من منامه، منام کے معنی یہاں پر نوم، من منامه ای من نومه، نیند سے کوئی شخص تم میں سے بیدار ہو، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، استنثرا کا معنی جانتے ہیں آپ، اس سے پہلے بتا چکا ہوں، استنثرا یستنثر، استنثار کے معنی ناک سے پانی کو جھاڑنا، ناک سے پانی کو جھاڑنا، تو فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے۔ یہاں پر کیسے 3 مرتبہ جھاڑے گا پانی کو؟ پہلے جب پانی چڑھایا نہیں، تو گویا کہ یہ لفظ اس کو بھی مستلزم ہے، کس کو؟ استنشاق کو۔ استنشاق کے معنی ہوتا ہے ناک میں پانی کھینچنا، سانس کے ذریعے سے ناک میں پانی کو چڑھانا، یہ استنشاق کا معنی ہوتا ہے۔ استنثار کے معنی ناک سے پانی کو جھاڑنا۔ تو اللہ اس میں گویا کہ مزید فائدہ اس لفظ کے استعمال میں، اور اس میں بلاغت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ ناک سے پانی کو جھاڑے، تو گویا کہ کس کو مستلزم ہے؟ یہ استنشاق کو بھی، یعنی 3 مرتبہ پانی کو ناک میں چڑھائے اور ناک کو جھاڑے۔ علت کیا ہے؟ کیوں نیند سے بیدار ہونے کے بعد آدمی سو کر کے اٹھے تو 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ، باتا یبیتو کے معنی رات گزارنا، باتا یبیتو بیتوتتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا، اور یہ اس کو رات گزارنا اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی باتا اسی سے بیت بھی ہے، بیت کے معنی گھر، بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، چونکہ انسان دن بھر کہیں بھی رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رات کہاں گزارتا ہے؟ کر کے کسی جگہ آتا ہے نا روزانہ، جہاں پہ آ کر کے وہ رات گزارتا ہے، تو جہاں پہ انسان آ کر کے رات گزارتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ تو اسی لیے اس کو یعنی بیت کو بیت اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان وہاں پر آ کر کے رات گزارتا ہے، اور باتا کے معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ بات یبیتو علی خیشومہ، خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسا کو، یعنی جو ناک کی سوراخ ہے اس کا اوپری حصہ جو ہے، اوپر والا حصہ، اندرونی حصے کو کہا جاتا ہے خیشوم۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے، یعنی ناک میں پانی کھینچ کر کے اس کو 3 مرتبہ صاف کرے، جھاڑے۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ کیوں ایسا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں سبب بھی اور علت بھی بیان کیا، کیونکہ شیطان یہ اس آدمی کے خیشوم میں، ناک کا جو بالائی حصہ، اوپری حصہ خیشوم، جس کو بانسا کہا جاتا ہے، ناک کا بانسا، اس خیشوم میں شیطان کیا کرتا ہے؟ رات گزارتا ہے، رات بھر۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے گویا کہ من منام ہی، نوم تو یہ عام ہے، نوم یہ عام ہے، نوم کسی کہتے ہیں، چاہے رات کی نیند ہو یا دن کی نیند ہو، ہے کہ نہیں، اس کو نوم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یبیتو علی خیشومہ، باتا سے رات گزارتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے گویا کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ جو شخص رات کی نیند سے بیدار ہو۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو گویا کہ رات کی نیند سے جب آدمی بیدار ہو تو کیا کرے؟ 3 مرتبہ اپنی ناک کو جھاڑے۔ اور یہاں پر فَلْيَسْتَنْثِرْ امر کا صیغہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ امر کا صیغہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، کب؟ جب کہ کوئی ایسا قرینہ نہ ہو، کوئی الگ سے دلیل نہ ہو جو اس کو وجوب سے پھیر دے، یعنی امر مطلق۔ امر جب مطلق ہو، کوئی الگ سے دلیل یا اس میں کوئی قرینہ نہ ہو جو اس کو وجوب سے پھیر دے، تو اس وقت اس کو
وجوب پر محمول کیا جاتا ہے، امر وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا ایسا کرنا کیا ہے، رات کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد آدمی کے لیے ضروری ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کر کے ناک کو جھاڑے۔ اب یہاں کیا یہ وضو کے ساتھ خاص ہے یا بغیر وضو کے ایسا کرنا ہے؟ تو اگر آدمی وضو، اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے کہ وضو کرے اور 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، اگر اس کے بعد آدمی فوراً وضو کرتا ہے تو سب سے بہتر ہے، اس میں آدمی کیا کرے گا، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے گا۔ اور اگر فوراً اس کے بعد اس کو وضو کی حاجت نہیں ہے یا پہلے بیدار ہوا ابھی وضو نہیں کرے، تو کیا کرے، سب سے پہلے 3 مرتبہ وہ ناک کو جھاڑ لے، اس کے بعد وضو کرے جب اس کا دل کہے یا جب اس کو ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ شیطان ناک میں کیسے رات گزارتا ہے؟ شیطان تو گویا کہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بھرکم ہوتا ہے، اور ناک ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں شیطان کیسے رات گزار لیتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو جو پیدا کیا اس کے مختلف احوال ہوتے ہیں، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس رنگ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہے، جس طرح سے اپنے آپ کو کرنا چاہے، وہ شیطان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ شیطان اپنے آپ کو اس طرح بنا کر کے اور ناک کے سوراخ میں خیشوم میں داخل ہو کر کے رات بھر وہاں پر گزارے۔ اور کیوں گزارتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو گندی جگہیں زیادہ پسند ہوتی ہیں، بیت الخلاء وغیرہ میں، اسی طرح سے گندگی کی جگہوں میں شیاطین زیادہ تر رہتے ہیں۔ ناک بھی کیا ہے، ناک سے بھی غلاظت نکلتی ہے، تو اس کو گندی جگہیں زیادہ پسند ہے، لہذا وہ آ کر کے وہاں پر رات گزارتا ہے۔ حدیث میں صرف اتنا ہی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہاں پر رات گزارتا ہے، کیسے رات گزارتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اور انسان نہیں دیکھ پاتا یا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں جو چیز بتا دیا، ہمیں اس پر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے بعد میں کہ ہاں اس کی یہ حکمت ہے، بعد میں کسی بھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے یا یہ سبب ہے شیطان کے رہنے کی، تو گویا کہ مزید یہ اچھی چیز ہے، گویا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید علم ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر اس کی کوئی حکمت ہمیں نہ معلوم ہو، کوئی چیز نہ پتہ چلے، تو تب بھی ہمارے لیے جو کتاب و سنت میں وارد ہے اس پر ایمان لانا اور اس کو ویسے ہی ماننا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں شک کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ گویا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے یا باقی حدیث آگے کی حدیث ہے انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔